الرحمن الرحیم باب فی المستحاضة استحاضہ حیض سے بنا ہے. حاض یحیض حیضا بعد ضرب. حاض یحیض حیضا کے معنی ہے بہنا. عرب بولتے ہیں حاضل وادی، وادی وہی، یعنی خوب بارش ہوئی اور نالا چلا. اس سے بنا استحاضہ. سین کا مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ بہنا. یہ جو بہت زیادہ بہنا ہے یہ مقدار کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایام کے اعتبار سے. عورت کو ہر مہینے پابندی کے ساتھ جو خون آتا ہے، ریگولر جو خون آتا ہے، اس کو حیض کا خون کہتے ہیں. اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. اور یہ دونوں خون بچہ دانی کے اندر سے آتے ہیں. اور ایک تیسرا خون ہے جو باہر سے رگ پھٹنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے، اس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں. مستحاضہ عورت وہ معذور کے حکم میں ہے، لہذا وہ نماز روزہ کرے گی، اس کے ساتھ صحبت کرنا جائز، وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گی. پاک عورت کی طرح تمام افعال مستحاضہ عورت کرے گی. اور حیض والی عورت اور نفاس والی عورت اس کو طہارت حاصل نہیں ہوتی، لہذا نہ اس سے صحبت ہوگی اور نہ اس کو نماز روزہ کرنا ہے، نہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گی. اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے جانو. میں نے بتایا عورت کو ہر ماہ ریگولر جو خون آتا ہے، پابندی سے جو خون آتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیض کا خون. اس کی اقل مدت کیا ہے اور اکثر مدت کیا ہے؟ یعنی کم سے کم کتنے دن آنا ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن آ سکتا ہے، اختلاف ہے. اقل مدت میں بھی اختلاف ہے اور اکثر مدت میں بھی اختلاف ہے. اقل مدت میں کیا اختلاف ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مدت مقرر نہیں ہے. ایک سیکنڈ کے لیے آئے یہ بھی ممکن ہے، ایک مرتبہ آئے یہ بھی ممکن ہے. کوئی مدت مقرر ہے ہی نہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اقل مدت ہے ایک دن ایک رات.
24 گھنٹے سے زیادہ آیا ہے تو حیض کا خون ہے، اور 24 گھنٹے سے کم آیا ہے تو پھر وہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک اقل مدت ہے 3 دن 3 رات۔ کتنی؟ 3 دن 3 رات۔ اس سے کم اگر آیا ہے خون تو وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ کم سے کم 3 دن 3 رات آنا ضروری ہے، اس سے کم نہیں آ سکتا۔ اور ماجشون رحمہ اللہ کے نزدیک اقل مدت ہے 5 دن 5 راتیں۔ تو یہ اقل مدت میں اختلاف ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اقل مدت کی کوئی حد نہیں ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اقل مدت کیا ہے؟ 1 دن رات، یعنی 24 گھنٹے۔ اگر اس سے کم آیا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک اقل مدت ہے 3 رات، 3 دن رات، 3 دن رات یعنی 72 گھنٹے۔ اس سے کم آیا ہے تو استحاضہ کا خون ہے۔ اور ماجشون رحمہ اللہ کے نزدیک اقل مدت ہے 5 دن رات، اس سے کم آیا ہے تو استحاضہ۔ یہ اقل مدت میں اختلاف ہوا۔ اسی طرح اکثر مدت میں بھی اختلاف۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اکثر مدت ہے 17 یوم۔ کتنا؟ 17 دن رات۔ اگر 17 دن تک آیا ہے تو وہ ہے، اور 17 دن سے بڑھ گیا تو استحاضہ۔ بات تو سمجھ لو گے؟ جی۔ امام شافعی اور امام احمد کے یہاں اکثر مدت ہے 15 یوم۔ دیکھو اقل مدت میں امام احمد امام ابو حنیفہ کے ساتھ تھے، مگر اکثر مدت میں امام احمد امام شافعی کے ساتھ چلے گئے۔ اکثر مدت کتنی ہے دونوں حضرات کے یہاں؟ 15 دن۔ اگر 15 دن تک آیا ہے تو حیض، اور 15 دن پر بڑھ گیا تو استحاضہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اکثر مدت ہے 10 دن۔ زیادہ سے زیادہ حیض 10 دن آ سکتا ہے، اگر 10 دن سے زیادہ آ رہا ہے تو وہ کیا شمار ہوگا؟ استحاضہ۔ یہ تو اختلاف تھا حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت میں۔ دوسرا خون جو عورت کو آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نفاس کا خون۔ اس کی اقل مدت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ اقل مدت نفاس کی کوئی نہیں ہے۔ 1 سیکنڈ کے لیے آئے یہ بھی ممکن ہے، اور سرے سے خون نہ آئے یہ بھی ممکن ہے۔ بچہ پیدا ہوا اور خون آیا ہی نہیں تو عورت پاک ہو گئی۔
گئی وہ غسل کر کے نماز روزہ کرے گی، یا 1 منٹ کے لیے خون آیا، 1 گھنٹے کے لیے خون آیا اور پھر بند ہو گیا، تو اس صورت میں بھی عورت پاک ہو گئی، اب وہ نماز روزہ کرے گی۔ اقل مدت کی کوئی حد نہیں ہے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اکثر مدت کتنی ہے اس میں اختلاف ہے۔ جمہور کے نزدیک اکثر مدت ہے نفاس کی 40 دن۔ کتنی ہے اکثر مدت؟ 40 دن۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اکثر مدت ہے 60 دن، 60 یومن۔ بس بچے کی پیدائش کے بعد خون آیا اور 40 دن سے بڑھ گیا، تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک یہ 40 دن سے جو خون بڑھا ہے یہ استحاضہ کا خون کہلائے گا، اور امام شافعی کے نزدیک یہ نفاسی کا خون ہے، اور کب تک رہے گا؟ یہ 60 دن تک رہے گا۔ اگر 60 دن پر بڑھے تو اب استحاضہ کا خون کہلائے۔ جب آپ نے حیض کی اقل مدت اکثر مدت کو جان لیا، نفاس کی اقل مدت اکثر مدت کو جان لیا، تو استحاضہ خود بخود سمجھ گئے۔ حیض کے علاوہ جو خون ہے وہ استحاضہ، نفاس کے علاوہ جو خون ہے وہ استحاضہ۔ میں نے ابھی بتلایا احناف کے مذہب کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، 3 دن سے کم خون آیا اور رک گیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ استحاضہ۔ 10 دن سے زیادہ خون بہ رہا ہے، 10 دن پر رکا نہیں، تو وہ کیا کہلائے گا؟ استحاضہ۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ استحاضہ۔ میں نے ابھی بتلایا کہ حیض کا خون اور نفاس کا خون بچہ دانی کے اندر سے آتا ہے، اور اس زمانے میں عورت ناپاک ہوتی ہے، بس وہ نمازیں نہیں پڑھے گی، وہ روزے نہیں رکھے گی، اس سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، اس کو طہارت حاصل نہیں ہے۔ اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ بچے دانی کے اندر سے نہیں آتا بلکہ باہر سے آتا ہے۔ بچے دانی کے منہ پر ایک رگ ہوتی ہے، اس رگ کا نام ہے عادل۔ عام طور پر وہ رگ پھٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے خون آتا ہے، اور بعض مرتبہ کسی اور بیماری کی وجہ سے آتا ہے۔ بہرحال استحاضہ کا جو خون ہے وہ بیماری کا خون ہے، وہ بچے دانی کے اندر سے نہیں آتا، لہذا اس زمانے میں عورت پاک ہے، تو جب پاک ہے تو وہ روزے بھی رکھے گی، وہ نماز بھی پڑھے گی، اس سے صحبت بھی شوہر کر سکتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے گی، وہ پاک ہے، البتہ اس کا عذر معذور والا عذر ہے، اس کا حکم وہ ہے جو معذور کا ہے۔ کیا حکم ہے مستحاضہ کا؟ مستحاضہ کا کیا حکم ہے؟ میں نے ابھی بتلایا اسے نماز پڑھنی ہے۔ کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی 3 رائے ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے 3 ابواب قائم کیے ہیں۔ جمہور اور ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔
ائمہ اربعہ اور جمہور کا مسلک ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اور ابراہیم نخعی، عبداللہ بن شداد اور منصور بن المعتمد یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جمع بین الصلاتین کرے گی اور روزانہ 3 غسل کرے گی، ظہر کو آخر وقت میں لے جائے گی اور غسل کرے گی، غسل کر کے ظہر آخر وقت میں پڑھے گی اور عصر اول وقت میں پڑھے گی، جمع بین الصلاتین۔ پھر اسی طرح مغرب کو آخر وقت میں لے جائے گی اور وہاں جا کر غسل کرے گی اور مغرب آخر وقت میں پڑھے گی اور عشاء اول وقت میں پڑھے گی، جمع بین الصلاتین۔ اور فجر کی نماز کے لیے الگ غسل کرے گی۔ تو ابراہیم نخعی، عبداللہ بن شداد، منصور بن المعتمد یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جمع بین الصلاتین کرے گی اور روزانہ 3 غسل کرے گی۔ اور یہ جو جمع بین الصلاتین کر رہی ہے، یہ جمع بین الصلاتین حقیقی نہیں ہے بلکہ سوری ہے، صورتاً جمع بین الصلاتین ہے، ورنہ وہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھ رہی ہے، ظہر کو اس کے آخر وقت میں پڑھ رہی ہے اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھ رہی ہے، بس یہ حقیقتاً جمع بین الصلاتین نہیں ہے بلکہ سوری ہے، جمع بین الصلاتین۔ اور مجاہد اور سعید بن جبیر کا مذہب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی اور نماز ادا کرے گی، یعنی روزانہ 5 غسل کرے گی اور نمازیں پڑھے گی، ظہر کے لیے الگ غسل، عصر کے لیے الگ غسل، مغرب کے لیے الگ غسل، عشاء کے لیے الگ غسل، فجر کے لیے الگ غسل، روزانہ 5 غسل کرے گی۔ یہ 3 مذاہب ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے تینوں مذاہب کو ملحوظ رکھ کر اس سلسلے میں 3 ابواب قائم کیے۔ سب سے پہلا مذہب کس کا ہے؟ ائمہ اربعہ کا، جمہور کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ پھر امام شافعی فرماتے ہیں کہ مستحاضہ نے جو وضو کیا ہے فرض نماز کے لیے، تو اس وضو سے وہ قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جو تابع نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہے۔ مثلا ظہر کے لیے وضو کیا تو ظہر کی جو تابع نمازیں ہیں سنن و نوافل وہ تو پڑھ سکتی ہے، لیکن جو فجر قضا ہو گئی ہے، عشاء قضا ہو گئی ہے یا کوئی اور نماز قضا ہے، وہ اس وضو سے پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتی، اس کو فرض نمازوں کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ قضا نمازیں جو فرض ہیں ان کو لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ مگر ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ایک مرتبہ وضو کر لیا تو وقت کے اندر جون سی نماز چاہے اور جتنی چاہے پڑھ سکتی ہے، فرائض بھی پڑھ سکتی ہے، وقتیہ بھی، قضا بھی، اور فرائض کے جو تابع ہیں یعنی سنن و نوافل بھی، سب نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال پہلا مسلک جو ہے وہ ائمہ اربعہ کا ہے، اور وہ
یہ ہے کہ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وہ غسل کے قائل نہیں ہے، نہ 3 غسل اور نہ 5 غسل، ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ یہ جو ائمہ اربعہ کا مذہب ہے اس کو ملحوظ رکھ کر امام ترمذی رحمہ اللہ نے پہلا اور دوسرا باب قائم کیا ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع وعبد وابو معاوية۔ اس میں یاد رکھنا ہے کہ حناد 3 اساتذہ سے روایت کرتے ہیں، وکیع، عبدہ اور ابو معاویہ۔ ابو معاویہ ایک حدیث میں ایک اضافہ کریں گے، بس یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حناد نے یہ حدیث 3 اساتذہ سے روایت کی ہے، 2 اساتذہ اضافہ نہیں کرتے ہیں، ابو معاویہ اضافہ کریں گے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع وعبدة وابو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ انی امرأة استحاض فلا أطهر۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں جس کو بہت زیادہ حیض کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، افا ادا الصلاۃ، تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ قال اللہ انما ذلک عرق، حضور نے فرمایا نہیں، یہ رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضۃ، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةَ، لہذا جب حیض کا زمانہ آئے تو نمازیں چھوڑ دو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، اور جب حیض کا زمانہ گزر جائے تو اپنے سے خون کو دھو لو اور نماز پڑھ لو۔ میں نے جو مسئلہ بیان کیا کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک مستحاضہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اس کے لیے جو حقیقتاً باب ہے وہ اگلا باب ہے، مگر اس بات میں بھی اس کی طرف اشارہ آئے گا۔ اس بات کا حاصل صرف اتنا ہے کہ مستحاضہ پاک عورتوں کی طرح ہیں اور اس کے احکام وہ ہیں جو معذور کے احکام ہیں۔ معذور وہ بھی نمازیں پڑھے گا اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، اسی طرح مستحاضہ کی نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، بس اتنا ہی اس بات کا مدعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو یہی بات بتلائی ہے کہ جو تمہیں برابر خون آ رہا ہے یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ رگ کا خون ہے۔ بچہ دانی پر جو رگ ہوتی ہے جس کا نام عاضل ہے، اس کے پھٹنے کی وجہ سے یہ مسلسل خون آتا ہے، لہذا جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب حیض کے دن گزر جائے تو نماز شروع کرو۔ میں نے بتلایا تھا حناد نے 3 اساتذہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، وکیع اور عبدہ کی حدیث میں تو بس اتنا ہی ٹکڑا ہے، اور ابو معاویہ اس حدیث میں یہ اضافہ کرتے ہیں
توضعی لکل صلاۃ حتی یجیء لک الوقت، کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو. یہ جو ٹکڑا ہے ہر نماز کے لیے وضو کرو، یہ وکیع اور عبدہ اس حدیث میں اضافہ نہیں کرتے، صرف ابو معاویہ اضافہ کرتے ہیں. مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابو معاویہ ائمہ حدیث میں سے ہیں، اعلیٰ درجے کے ثقہ راوی ہیں، اور اس ٹکڑے کو روایت کرنے میں ابو معاویہ تنہا نہیں ہے. ہشام سے ابو معاویہ کے علاوہ امام ابو حنیفہ، حماد بن سلمہ، ابو عوانہ، ابن سلیم اور ابو حمزہ، یہ سب ائمہ حدیث ہیں، وہ سب بھی ہشام سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور یہ ٹکڑا توضعی لکل صلاۃ پر آتے ہیں. لہذا ابو معاویہ نے جو ٹکڑا بڑھایا ہے توضعی لکل صلاۃ، اس میں ابو معاویہ تنہا نہیں ہے، بلکہ ان کے بہت سارے متابع موجود ہیں، اور وہ تمام متابع بھی ائمہ حدیث میں سے ہیں، لہذا یہ ٹکڑا محفوظ ہے. قال ابو معاویہ فی حدیثہ وقال توضعی لکل صلاۃ حتی یجیء لک الوقت وفی الباب عن ام سلمہ قال ابو عیسی حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاءت أيام أقرائها اغتسلت. یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ مستحاضہ جب اس کے حیض کا زمانہ گزر جائے گا تو وہ غسل کرے گی، وتوضأت لكل صلاة، اور ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی. باب ما جاء ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. اب وہ ابواب شروع ہو رہے ہیں. میں نے بتلایا تھا کہ مستحاضہ کیا کرے گی. تین نظریے ہیں ائمہ اربعہ کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. ابراہیم پہلا باب ائمہ اربعہ کے لیے ہے. ابراہیم نخعی، عبداللہ بن شداد اور منصور بن المعتمر، ان حضرات کے نزدیک روزانہ 3 غسل کرے گی اور جمع بین الصلاتین کرے گی. دوسرا باب ان کے لیے ہے. اور مجاہد اور سعید بن جبیر کے نزدیک ہر نماز کے لیے نیا غسل کریں گے، یعنی روزانہ 5 غسل کرے گی. تیسرا باب ان کے لیے ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ. ابو الیقظان نہایت ضعیف راوی ہے. یہ غالی قسم کا شیعہ تھا، مدلس بھی تھا، اور حدیثوں میں غدربود بھی بہت زیادہ کرتا تھا. بس حدیث بہت زیادہ ضعیف. مگر اس حدیث کو متعدد صحابہ روایت کرتے ہیں. تنہا یہی روایت نہیں ہے بلکہ متعدد صحابہ روایت کرتے ہیں. اگرچہ ہر سند میں کچھ نہ کچھ کلام ہے، مگر تعدد اسناد کی وجہ سے روایت حسن لغیرہ ہو گئی اور قابل استدلال ہو گئی. علاوہ ازیں اوپر والی روایت میں فاطمہ بنت ابی حبیش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ روایت حسن صحیح ہے.
اور اس روایت پر زیادہ سے زیادہ تو یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ 3 اساتذہ میں سے، حناد کے 3 اساتذہ میں سے صرف ابو معاویہ یہ اضافہ کرتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ صرف ابو معاویہ اضافہ نہیں کرتے بلکہ ان کے مطابق موجود ہیں. ابو معاویہ بھی ہشام سے روایت کرتے ہیں. ہشام کے بہت سارے تلامذہ، مثلا امام ابو حنیفہ، حماد بن سلمہ، ابو عوانہ، ابن سلیم، ابو حمزہ، یہ سب ائمہ حدیث میں سے ہیں. وہ سب بھی ہشام سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ان سب کی روایتوں میں یہ اضافہ ہے توسعی لکل صلاۃ. اور اس روایت کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے. بس وہ روایت بھی ائمہ اربعہ کا مستدل ہے. بس اگر اس روایت میں جس سے ائمہ اربعہ استدلال کریں گے کچھ کمزوری ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک تو اوپر والی روایت جو حسن صحیح ہے اس میں یہ مضمون آ گیا ہے، اور دوسرا اس روایت میں بے شک کمزوری ہے مگر اس کو روایت کرنے والے متعدد صحابہ ہیں. اگرچہ ہر روایت میں کچھ نہ کچھ کلام ہے مگر تعدد سند کی وجہ سے مجموعہ حسن لغیرہ اور قابل استدلال ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن ابي يقظان عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده. عدی اپنے ابا ثابت سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. دادا کا کیا نام ہے معلوم نہیں. امام بخاری کہیں گے کہ مجھے معلوم نہیں کیا نام ہے اور فرق بھی نہیں پڑتا اس سے، اس لیے کہ یہ جدی ہی صحابی ہے اور صحابی کی جہالت مضر نہیں ہوتی. یہ قاعدہ تم لوگ پڑھتے ہو کہ صحابی کی جہالت مضر نہیں ہوتی. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی المستحاضۃ، کہ حضور نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا تدع الصلاۃ ایام اقرائها التي كانت تحیض فیها، کہ وہ نماز کو چھوڑ دے گی اپنے اس زمانے میں جس میں اس کو حیض آتا تھا. ثم تغتسل، پھر غسل کرے گی، وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي، اور ہر نماز کے وقت وضو کرے گی، روزہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے، غسل کرنے کا حکم نہیں فرمایا. ائمہ اربعہ اور جمہور کا یہی مستدل ہے. ایک مسئلہ یہی سمجھ لو، امام ترمذی اسی صفحے میں اس کو بیان کریں گے. دیکھو اوپر والی روایت میں بھی آیا، اس روایت میں بھی آیا کہ جو اس کے حیض کے دن تھے جب وہ گزر جائے، حیض کے دن تھے جب وہ گزر جائے تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھے. کیسے پتا چلے گا حیض کے دن آ گئے ہیں؟ کیسے پتا چلے گا گزر رہے ہیں؟ مستحاضہ کو تو مسلسل خون آ رہا ہے، کیسے پتا چلے؟ علماء کرام نے مستحاضہ کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. مبتدعہ، معتادہ اور متحیرہ. یہ امام ترمذی قسمیں بیان کریں گے اگلے باب میں. مستحاضہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. مبتدعہ، معتادہ اور متحیرہ. مبتدعہ وہ عورت ہے جس کو زندگی میں
پہلی بار خون آیا اور وہ 10 دن پر بند نہیں ہوا، یا امام شافعی وغیرہ کے اعتبار سے 15 دن پر بند نہیں ہوا، زندگی میں پہلی بار خون آیا ہے، اور جو اکثر منقطع حیض ہے اس پر وہ خون متجاوز ہو گیا، بند نہیں ہوا۔ دیکھو پہلی بار خون آیا اور 10 دن تک آ کر بند ہو گیا تو یہ سارے دن حیض کے۔ امام شافعی وغیرہ کے اعتبار سے 14 دن 15 دن میں بند ہو گیا، یہ سارے خون حیض کے۔ امام مالک کے اعتبار سے 17 دن میں بند ہو گیا، یہ سارے خون حیض کے۔ لیکن وہ جو اکثر منقطع حیض ہے اس پر بند نہیں ہوا، زندگی میں پہلی بار خون آیا اب مسلسل جاری ہے، بند ہوا ہی نہیں، تو یہ ہے مبتدیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10 دن حیض شمار ہوں گے، 20 دن وہ استحاضہ، 10 دن حیض 20 دن استحاضہ، 10 دن حیض 20 دن استحاضہ، زندگی میں اسی طرح چلتی رہے۔ ہر مہینے میں اس کا کیلنڈر اسی طرح چلے گا، 10 دن حیض 20 دن استحاضہ، بس 10 دن مہینے کے شروع میں، اور مہینے کے شروع سے مراد ہے جس تاریخ میں اس کو حیض آیا تھا وہاں سے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ نماز روزے سے بیٹھی رہے گی، باقی 20 دن نماز روزہ کرے گی، اور پھر 10 دن بیٹھے گی، پھر 20 دن نماز روزہ کرے گی۔ بہت آسان حساب ہے۔ اور امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ وہ 15 دن تک انتظار کرے گی، اگر 15 دن پر خون بند ہو گیا تو سارا کا سارا حیض، اور 15 دن سے متجاوز ہو گیا تو صرف شروع کے 24 گھنٹے وہ تو حیض کے شمار ہوں گے، اور باقی 14 دن کی نمازیں قضا کرنی پڑے گی، اور آگے اسی طرح چلے گا۔ ہر 15 دن میں 24 گھنٹے اپنے آپ کو حائضہ شمار کرے گی، باقی استحاضہ، 24 گھنٹے حائضہ باقی استحاضہ، ہر مہینے ہر 15 دن کے بعد اسی طرح ہوگا۔ 15 دن گزرنے کے بعد 1 رات دن حائضہ، پھر مستحاضہ، 15 دن گزرنے کے بعد پھر 1 رات دن حائضہ، پھر مستحاضہ، اسی طرح چلتی رہے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو حساب بتلایا وہ آسان ہے۔ زندگی میں پہلی بار خون آیا اور وہ 10 دن سے متجاوز ہو گیا تو 10 دن اپنے آپ کو حائضہ شمار کرے گی، اور باقی دن مستحاضہ، اور ہر مہینے اسی طرح کرے گی، مہینے کے شروع میں 10 دن حائضہ 20 دن مستحاضہ۔ اور امام شافعی وغیرہ کے یہاں اصول کیا ہے؟ جب پہلی بار خون آیا ہے تو 15 دن تک انتظار کرے گی، 15 دن تک انتظار۔ اگر 15 دن کے اندر خون بند ہو گیا تو سارا کا سارا خون حیض کا، اور 15 دن سے متجاوز ہو گیا تو پھر صرف 1 رات دن جو خون آیا ہے وہ تو حیض کا ہوگا، باقی 14 دن نمازوں کی قضا کرے گی، وہ استحاضہ کا خون شمار ہوگا۔ اور آئندہ حساب اس کا یہ بنے گا، ہر 15 دن کے بعد 1 رات دن حائضہ شمار کرے گی، پھر مستحاضہ، 15 دن گزرنے کے بعد پھر 1 رات دن حائضہ شمار کرے گی، پھر مستحاضہ، بس یہ اس کا کیلنڈر بنے گا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تو حکم ہوا
مبتدی آتا. دوسری قسم ہے معتادہ. معتادہ وہ مستحاضہ عورت ہے جس کو استحاضہ کی بیماری لاحق ہونے سے پہلے عادت مقرر ہو گئی ہو. مثلا اس کی عادت بنی ہوئی تھی ہر مہینے میں 5 تاریخ سے 12 تاریخ تک اس کو حیض آتا تھا. یہ اس کی عادت بنی ہوئی تھی اور اب اس کو استحاضہ کی بیماری لاحق ہو گئی تو وہ اپنی عادت کے مطابق کرے گی. یعنی ہر مہینے میں 5 تاریخ سے 12 تاریخ تک اپنے آپ کو حائضہ شمار کرے گی اور باقی دنوں میں مستحاضہ شمار کرے گی. پھر جب اگلا مہینہ آیا اور 5 تاریخ آئی تو 5 تاریخ سے 12 تاریخ تک حائضہ شمار کرے گی اور باقی دنوں میں مستحاضہ شمار کرے گی. یہ معتادہ کا حکم ہے. یہ آسان ہے. اگر عادت بنی ہوئی تھی تو زندگی گزارنا آسان ہے، اپنے عادت کے مطابق عمل کرنا ہے. اور تیسری ہے متحیرہ. متحیرہ وہ مستحاضہ عورت ہے جس کی عادت بنی ہی نہیں تھی یا وہ بھول گئی ہے. عادت بنی ہی نہیں تھی. بعض عورتوں کو 3 دن، کسی مہینے 4 دن، کسی مہینے 7 دن، کسی مہینے 8 دن اس طرح حیض آتا ہے. عام طور پر عورتوں کو جو حیض آتا ہے اس کا وقت مقرر ہوتا ہے. ہر مہینے ٹھیک اسی وقت پر آئے گا اور وقت مقررہ پر بند ہو جائے گا. مگر بعض عورتوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں. ان کی عادت مقرر نہیں ہوتی. کسی مہینے 5 دن آ گیا، کسی مہینے 4 دن آ گیا، کسی مہینے 7 دن آ گیا، کسی مہینے 9 دن آ گیا. الگ الگ باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو متحیرہ وہ مستحاضہ عورت ہے جس کی عادت بنی ہی نہیں تھی یا عادت بن تو گئی تھی مگر وہ بھول گئی ہے. یہ جو متحیرہ ہیں اس کے احکام بہت پیچیدہ ہیں. بہت سب سے زیادہ پیچیدہ احکام اسی کے ہیں. اور اس کے سلسلے میں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے گی اور جب اس کو حائضہ ہونے میں حائضہ ہونے میں، پاک ہونے میں اور حیض شروع ہونے میں شک ہوگا تو وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. اور جب اس کو حائضہ ہونے میں، پاک ہونے میں اور حیض ختم ہونے میں شک ہوگا تو ہر نماز کے لیے غسل کرے گی. یہ قاعدہ کلیہ ہے. کیا قاعدہ بن رہا ہے؟ میں ایک لفظ اس میں زائد بول رہا ہوں، اس کو ہٹا دو. قاعدہ اس طرح بنے گا، جب بھی اس کو پاک ہونے میں اور حیض شروع ہونے میں شک ہوگا وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. اور جب اس کو پاک ہونے میں اور حیض ختم ہونے میں شک ہوگا وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی. مثال سمجھو. مثلا ایک عورت ہے، اس کو ہر مہینے 5 تاریخ سے حیض آتا تھا مگر 6 دن آتا تھا یا 7 دن آتا تھا. اس میں اس کو شک ہو گیا
یا کبھی 5 دن آتا تھا کبھی 6 دن آتا تھا، اب شک نہیں رہا، عادت نہیں بنی ہوئی، یا آتا تو اس کو متعین تھا مگر 5 دن آتا تھا یا 6 دن آتا تھا، اس میں شک ہو گیا، تو دیکھو اتنا تو اس کو معلوم ہے کہ 5 تاریخ میں آتا تھا، مگر 5 دن آتا تھا یا 6 دن آتا تھا، اس میں شک ہو گیا، تو جو 10واں دن ہے یہاں آ کر شک پیدا ہوگا کہ وہ حیض ختم ہوا یا حیض جاری ہے، یہاں اگر شک ہوگا، اگر 5 دن آتا تھا تو آج حیض ختم ہوا، اور اگر 6 دن آتا تھا تو حیض جاری ہے، تو اس صورت میں جب 5 دن ختم ہو جائیں گے تو اگلے جو 24 گھنٹے ہیں جو شک والے ہیں، یہاں پر شک ہو رہا ہے حیض ختم ہونے میں، لہذا وہ ہر نماز سے پہلے غسل کریں گے، ہر نماز سے پہلے وہ غسل کریں گے، کیوں؟ یہاں پر شک ہو رہا ہے حیض ختم ہونے میں۔ دوسری مثال فرض کرو کہ اس کو اتنا تو معلوم ہے کہ مجھے 5 دن حیض آتا تھا، مگر 4 دن سے چوتھی تاریخ میں شروع ہوتا تھا یا 5ویں تاریخ میں شروع ہوتا تھا، اس میں شک ہے، تو 5ویں تاریخ میں یہ تو یقینی ہے، 4 تاریخ سے شک ہے ہوا کہ ہو سکتا ہے حیض شروع ہو گیا ہو، اور ہو سکتا ہے اب یہ حیض شروع نہ ہوا ہو، تو یہاں حیض شروع ہونے میں شک ہوا، اور جب حیض شروع ہونے میں شک ہوا تو اسے یہ جو 24 گھنٹے کی 5 نمازیں ہیں یہ ہر نماز وضو سے پڑھنی ہوگی، مسئلے کو سمجھ پا رہے ہو گے؟ اگر حیض شروع ہونے میں شک ہے تو اس کو ہر نماز وضو سے پڑھنی ہے، اور حیض ختم ہونے میں شک ہے تو ہر نماز اس کو غسل کر کے پڑھنی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تو کہتے ہیں اگر متحیرہ ہے تو حیض مثل کا اعتبار ہے، متحیرہ چاہے عادت بنی ہی نہ ہو یا عادت بنی ہو مگر بھول گئی ہو، امام احمد تو کہتے ہیں حیض مثل کا اعتبار ہے، یعنی اس عورت کے خاندان میں جو دوسری استحاضہ والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ ان کو استحاضہ کی بیماری لاحق ہونے سے پہلے کتنے دن حیض آتا تھا، اس جتنے دن ان کو حیض آتا تھا اتنے دن یہ اپنے آپ کو حائضہ شمار کرے گی اور باقی دن مستحاضہ شمار کرے گی۔ امام احمد نے حیض مثل کا اعتبار کیا، مگر باقی جو 3 ائمہ ہیں وہ حیض مثل کا اعتبار نہیں کرتے۔ پھر تمیز بالدم یہ اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمیز بالدم کا اعتبار نہیں کرتے، امام مالک رحمہ اللہ عادت کا اعتبار نہیں کرتے، اور امام شافعی اور امام احمد عادت کا بھی اعتبار کرتے ہیں اور تمیز بالدم کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ عورت کو حیض کے زمانے میں 6 طرح کے الگ الگ
6 الگ الگ رنگوں کا خون آتا ہے، کبھی کسی رنگ کا، کبھی کسی رنگ کا، کبھی کسی رنگ کا۔ تو اگر اقوا خون آ رہا تھا اور اضعف آ گیا تو وہ اپنے آپ کو مستحاضہ سمجھنے لگے گی۔ مثلا بالکل کالا خون آ رہا تھا اور پھر سرخ آ گیا تو کالا خون یہ اقوا ہے اور احمر یہ اضعف ہے، تو اقوا سے احمر کی طرف لوٹ گئی، تو جب احمر کی طرف لوٹ گئی وہ اضعف کی طرف لوٹ گئی تو سمجھیں گے حیض کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو 3 ائمہ تمیز بالدم کا اعتبار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تمیز بالدم کا اعتبار نہیں کرتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی رنگ کا خون آئے وہ سب حیض کا خون ہے، الا یہ کہ چونے جیسی سفیدی آئے۔ بخاری شریف میں روایت پڑھو گے، مدینہ کی عورتیں کرسف میں اپنا خون رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجتی تھی کہ بتلائیں ہم نماز شروع کریں یا نہیں، تو حضرت عائشہ کوئی سا بھی رنگ ہوتا تو کہتی ابھی رکی رہو، ابھی رکی رہو، تا آ کے چونے جیسی سفیدی آئے۔ یہ بخاری شریف میں روایت پڑھو گے، اس سے پتہ چلا حیض کے زمانے میں چاہے جس قسم کا رنگ آئے ہر صورت میں وہ حیض ہی ہے۔ ہاں بالکل سفیدی آئے تب جا کر حیض بند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے اس حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی رنگ کا خون آئے وہ حیض ہی کا خون ہے، لہذا انہوں نے تمیز بالدم کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ مگر باقی جو 3 ائمہ ہیں وہ تمیز بالدم کا اعتبار کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تو عادت کا اعتبار ہی نہیں کرتے، یعنی ان کے یہاں معتادہ کوئی قسم ہی نہیں، بلکہ وہ تمیز بالدم کو مانتے ہیں۔ اور باقی جو 2 امام ہیں وہ بھی تمیز بالدم کا اعتبار کرتے ہیں۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ تمیز بالدم اور عادت میں سے عادت کو مقدم رکھتے ہیں، تمیز بالدم کو ثانی درجے میں رکھتے ہیں، اور امام شافعی کا معاملہ برعکس ہے، یعنی وہ تمیز بالدم کو مقدم رکھتے ہیں اور عادت کو ثانی درجے میں رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اختلافات ہیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کریں گے۔ حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک نحوه بمعناه قال ابو عیسی هذا حدیث قد تفرد به شریک عن ابي اليقظان وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه، عدی کے دادا کا نام کیا ہے یہ پوچھا، فلم يعرف محمد اسمه، امام بخاری نے انکار کیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کیا نام ہے۔ وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يأبى به، امام بخاری سے کہا کہ محمد یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام دینار تھا، تو انہوں نے نکیر بھی نہیں کی، ایسا بھی نہیں کہا کہ وہ غلط کہتے بلکہ خاموشی سے سن دیا۔ وقال احمد واسحاق في المستحاضة ان اغتسلت لكل صلاة هو احوط لها وان توضأت لكل صلاة اجزأها، امام احمد وغیرہ کہتے ہیں مستحاضہ کے بارے میں کہ اگر وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے تو اس کے لیے اچھی بات ہے، احتیاط کی بات ہے، اور اگر وضو کرے ہر نماز کے لیے تو اس کے لیے کافی ہے۔ وَإِن جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ أَجْزَأَهَا، اور اگر ایک غسل میں 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھے تو یہ بھی کافی ہے۔
باب فی المستحاضۃ انہا تجمع بین الصلاتین بغسل واحد. میں نے بتلایا کہ ابراہیم نخعی، عبداللہ بن شداد وغیرہ کہتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین کرے گی اور روزانہ 3 غسل کرے گی. ان کا مستدل دیکھو، یہاں یہ بات یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں کو 3 غسل کرنے کا حکم دیا اور جمع بین الصلاتین کا حکم دیا، اور بعض عورتوں کو 5 غسل کا حکم دیا. یہ جو آپ 3 غسل یا 5 غسل کا حکم دے رہے ہیں، یہ علاج کے طور پر حکم دیا ہے، مسئلتاً آپ نے یہ بات نہیں فرمائی. استحاضہ کی جو بیماری لاحق ہوتی ہے، در حقیقت عاجل رگ پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ خون مسلسل گرتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ کسی بڑے ٹب میں پانی بھر کر عورت اس میں بیٹھے اور اتنی دیر تک بیٹھے کہ پانی بھی سرخی مائل ہونے لگے، خون کا اثر پانی میں ظاہر ہونے لگے، اور اس کے بعد نہا لے. جب وہ بار بار اس طرح کا عمل دہرائے گی تو وہ جو رگ پھٹ گئی ہے وہ سکڑتی ہے، درست ہوتی ہے اور بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے. پہلے بھی اس کی نظیر گزری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدی کی صورت میں مذاکیر کو دھونے کا حکم دیا. میں نے وہاں بتلایا تھا، حضور نے جو مذاکیر کو دھونے کا حکم دیا ہے وہ علاجن ہے. جب آدمی پوری شرمگاہ کو اور خصیتین کو دھوئے گا تو رگیں سکڑ جائیں گی اور جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، بس مزید کے اترنے کا سلسلہ بھی رک جائے گا. اسی طرح ہدی کا جانور ہے، اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ وقفے وقفے سے اس کے تھن پر ٹھنڈا پانی مارو. ٹھنڈے سے مراد فریج کا رکھا ہوا نہیں، بلکہ یہ عام پانی، یہ اس کے تھن پر مارو تو رگیں سکڑی رہیں گی اور دودھ تھن میں نہیں اترے گا. اسی طریقے سے اگر عورت جس کو استحاضہ کی بیماری لاحق ہوئی ہے، اگر وہ بڑا سا ٹب لے کر اور اس میں دیر تک گھنٹے بھر، پون گھنٹہ، سوا گھنٹہ بیٹھی رہے اور پھر نہائے اور اس عمل کو بار بار دہرائے تو اس کو جو بیماری لاحق ہوئی ہے اس سے جان چھوٹتی ہے، صحت ملتی ہے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک بعض عورتوں کو 3 غسل کا حکم دیا ہے اور بعض عورتوں کو 5 غسل کا حکم دیا ہے، مگر ائمہ اربعہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو یہ حکم دیا ہے یہ مسئلے کے طور پر نہیں دیا بلکہ علاج کے طور پر دیا ہے. ورنہ مسئلہ یہی ہے جو اوپر کی 2 روایتوں میں آیا ہے کہ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، غسل اس پر ضروری نہیں ہے. وفيه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر اللقبي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن ابنه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. دیکھو اوپر فاطمہ بنت ابی حبیش کی روایت آئی تھی، یہ ہے حمنہ بنت جحش، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، اور ان کو بہت زیادہ استحاضہ کا خون آتا تھا تو حضور نے علاج کے طور پر ان کو بڑے ٹب میں بیٹھ کر اور غسل کرنے کا حکم دیا تھا. قال استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، کتنی صفتیں لا رہی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ خون آتا تھا. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره
حضور سے میں مسئلہ پوچھنے آئی. فوجدته في بيت اختی زینب بنت جحش فقلت یا رسول اللہ انی استحاض حیضة کثیرة شدیدة فما تأمرنی فیها فقد منعتنی الصیام والصلاة. اس نے مجھے نماز روزے سے روک دیا. قال انعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. حضور نے فرمایا میں تیرے لیے کرسف کو متعین کرتا ہوں، وہ خون لے جائے گا. یعنی شرمگاہ میں روئی رکھ لیا. روئی خون کو چوسنے کا مادہ ہوتا ہے اس کے اندر، اسی لیے جب بدن میں زخم لگتا ہے تو ڈاکٹر پہلے روئی رکھ کر پھر پٹی باندھتا ہے. تو وہی علاج حضور نے فرمایا کہ شرمگاہ میں روئی رکھ لیا کرو، اس کی وجہ سے یہ جو خون ٹپکنے کا سلسلہ ہے یہ بند ہوگا. قالت ہوا اکثر من ذلك، تو انہوں نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ خون نکلتا ہے، یعنی میں کر چکی ہوں کوئی فائدہ نہیں. قال فتلجبی، حضور نے فرمایا کہ پھر لپوٹ باندھ لیا کرو، یعنی روئی رکھ کر اچھی طریقے سے اوپر سے لپوٹ باندھ دو. قالت ہوا اکثر من ذلك، وہ کہنے لگی اس سے بھی زیادہ ٹپکتا ہے، یعنی میں یہ بھی عمل کر کے دیکھ چکی ہوں فائدہ نہیں. قال فاتخذی ثوبا، حضور نے کہا کپڑا رکھ لیا کرو، یعنی روئی رکھو پھر کپڑا رکھو پھر لپوٹ باندھو تاکہ روئی زخم پر زیادہ سے زیادہ چپکی رہے اور وہ خون کو چوسے. قالت ہوا اکثر من ذلك، وہ کہنے لگی اس سے بھی زیادہ، یعنی میں یہ عمل کرنے کی دیکھ چکی ہوں. انما اسج سجا، میں تو خون کو ٹپکاتی ہوں ٹپکانا، یعنی اتنا زیادہ استحاضہ کا خون آتا ہے کہ وہ چٹائی پہ ٹپ ٹپ کر کے گرے، اتنا آتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سآمرک بأمرین ایہما صنعت اجزاء عنک. حضور نے فرمایا میں تجھے دو باتوں کا حکم دوں گا، تو جون سے کو مناسب سمجھے وہ تیرے لیے کافی ہوگا. فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ، اور اگر تو دونوں پر عمل کر سکے تو بڑی اچھی بات ہے. اور پھر مسئلہ بتلایا. فقال انما هي رغزة من الشیطان، کہ یہ شیطان کے آڑ مارنے کی وجہ سے خون آ رہا ہے، یعنی بچہ دانی کے اندر سے یہ خون نہیں آ رہا ہے بلکہ بچہ دانی کے باہر جو رگیں ہیں اس میں سے خون آ رہا ہے. اور میں پہلے بتلا چکا ہوں شریعت کا مزاج ہے ہر تکلیف دہ چیز نامناسب بات اس کو شیطان کی طرف منسوخ کرتی ہے. ظاہر بات ہے کثرت سے خون آنا جس کی وجہ سے پاکی رکھنا بھی مشکل ہو جائے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے، تلاوت کرنا بھی مشکل ہو جائے، یقیناً تکلیف دہ چیز ہے کہ نہیں، بس شیطان کی طرف منسوخ کر دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی شیطان وہاں جا کر ایڑ مارتا ہو، یہ مطلب نہیں، بلکہ یہ تمثیل ہے، مجازی تعبیر ہے. اور اس کے بعد حضور نے یہی حکم دیا ہے فَتَحَيِّزِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي إِذْنِ اللَّهِ، پس تو 6 دن یا 7 دن اللہ جیسا اللہ جانتے ہیں اپنے آپ کو حائضہ شمار کر. یہ کیا کہا حضور نے 6 دن یا 7 دن؟ امام احمد نے کہا کہ یہ حضور نے حیض مثلہ کا اعتبار کیا، یعنی وہ کہا کہ اپنے خاندان کی عورتوں کو دیکھو جتنے دن ان کو حیض آتا ہے اتنے دن اپنے آپ کو حائضہ شمار کرو، باقی دن مستحاضہ شمار کرو. یہ حیض مثلہ کا اعتبار کیا. امام احمد یہ کہتے ہیں، مگر 3 امام کہتے ہیں کہ حیض مثلہ کا اعتبار نہیں کیا،
بلکہ یہ معتادہ تھی اور 6 دن خون آتا تھا یا 7 دن خون آتا تھا یہ بھول گئی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ تم غور و فکر کرو اور غور و فکر کرنے کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچو. چاہے 6 دن اپنے آپ کو حائضہ سمجھو، چاہے 7 دن حائضہ سمجھو. اتنے دن تو حائضہ سمجھ کر اپنے نماز روزے سے رکے رہو اور باقی دن 2 نمازوں کے لیے ایک غسل کرتی رہو اور نماز پڑھتی رہو، جمع بین الصلاتین کرتی رہو. فتحللی 6 ایام و 7 ایام فی علم اللہ ثم اغتسلی فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها. پر جب تو جان لے کہ تو پاک ہو گئی اور صاف ہو گئی ہے، تیرے گمان کے مطابق 6 دن یا 7 دن کے اعتبار سے حیض گزر جائے تو 24 دن یا فرمایا 23 دن رات نمازیں پڑھو، روزے رکھو. فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، بس یہ تیرے لیے کافی ہے. وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، اور اسی طرح تو کرتی ہے جیسا کہ حیض والی عورتیں کرتی ہیں. یعنی ہر مہینے میں 6 دن یا 7 دن اپنے غور و فکر کے مطابق عمل کر اور حائضہ شمار کر، اور باقی 23 دن یا 24 دن اپنے آپ کو مستحاضہ شمار کر. وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَىٰ أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُؤَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. بس اگر تیرے اندر طاقت ہو کہ تو ظہر کو مؤخر کرے اور عصر کو جلدی کرے، پھر تو غسل کرے جس وقت پاک ہو جائے اور ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھے. ثم تؤخرین المغرب وتعجلین العشاء ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین فافعلی وتغتسلین مع الصبح. یہ تیسرا غسل ہوا. وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي، اور یہ مجھے زیادہ پسند ہے دونوں باتوں میں سے. دوسری کیا بات ہے وہ حدیث میں نہیں آئی، راوی نے حذف کر دی ہے، اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ 5 نمازوں کے لیے الگ الگ غسل کرو. اور حضور نے دونوں بتلا کر کہا کہ مجھے زیادہ پسند یہ ہے کہ تم 3 غسل کرو، اس میں پریشانی کم ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح ورواه عبید اللہ بن عمرو الرقی وابن جریج وشریک عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن ابراہیم بن محمد بن طلحة عن امه عمران عن امه حمنة الا ان ابن جریج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وهكذا قال احمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. وقال احمد واسحاق في المستحاضة اذا كانت تعرف حيضها، یہ وہی تمیز بالدم کا مسئلہ، اذا كانت تعرف حيضها باقبال الدم وادباره، جب وہ حیض کو پہچان سکتی ہو خون کے آنے سے اور خون کے جانے سے. فإقباله أن يكون أسود، حیض کا آنا کیا ہے کہ خون کالا آنے لگے. وإدباره أن يتغير إلى الصفرا، اور حیض کا جانا کیا ہے کہ کالے سے خون زردہ پڑ جائے. فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، تو فاطمہ بنت حبیش کی حدیث کے مطابق عمل کریں، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کر لیں. وَإِنْ كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ قَبْلَ أَنْ تَسْتَحَاضَ، اور اگر مستحاضہ کو عادت مقرر تھی حیض کی بیماری لاحق ہونے سے پہلے، فَإِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ قَضَائِهَا، تو حیض کے دنوں میں وہ نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن گزر جائے تو غسل کرے اور نماز پڑھے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے.
ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، یعنی مسلسل خون آ رہا ہے اور وہ عادت اس کی بنی ہوئی نہیں تھی یا بھول گئی ہے، اور وہ خون کے آنے جانے سے حیض کا اندازہ بھی نہیں کر سکتی، یعنی تمیز بالدم پر وہ قادر نہیں ہے، تو فالحکم لها على حدیث حملة بنت جاش، تو اس کے لیے حملہ بنت جاش کی حدیث میں حکم ہے، یعنی وہ 3 غسل کرے۔ وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك، یہ وہی ہے مبتدیہ، پہلی بار خون آیا تو امام شافعی کہتے ہیں 15 دن تک انتظار کرے گی، اگر 15 دن کے اندر خون بند ہو گیا تو سارا خون حیض کا، اور 15 دن سے متجاوز ہو گیا تو صرف 24 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو حائضہ شمار کرے گی اور باقی 14 دن کی نماز قضا کرے گی، اور پھر ہمیشہ اسی طرح ہر 15 دن میں 1 دن اپنے آپ کو حائضہ، باقی 14 دن مستحاضہ۔ وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما يحيض النساء وهو يوم وليلة۔ قال أبو عيسى فاختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، اقل حیض اور اکثر حیض میں بھی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف میں بتلا چکا ہوں۔ فقال بعض اہل العلم اقل الحیض 3 واکثره 10، یہ احناف کا قول ہے، وهو قول سفیان الثوری واہل الکوفة وبه يأخذ ابن المبارک، وروي عنه خلاف هذا، وقال بعض اہل العلم منهم عطاء بن ابي رباح اقل الحیض یوم ولیلۃ واکثره 15، وهو قول الاوزاعی ومالک والشافعی واحمد واسحاق وابی عبیدۃ۔ باب ما جاء في المستحاضة انها تغتسل عند كل صلاة، یہ تیسرا باب لا ہے۔ میں نے بتلایا سعید بن جبیر اور قتادہ یہ کہتے ہیں ہر نماز کے لیے نیا غسل کرے گی۔ ائمہ اربعہ نے اس روایت کو بھی اور اوپر والی جو روایت ہے جس میں 3 غسل کی بات ہے اس روایت کو بھی علاج پر محمول کیا ہے، اس میں مسئلے کا بیان نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة، دیکھو یہ بھی حضرت زینب بنت جاش کی بہن ہے، یعنی حضور کی ثانی ہے۔ یہ تینوں بہنیں حضرت زینب جو حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں ان کو بھی استحاضہ کی بیماری تھی، اور حمنہ اور ام حبیبہ جو ثانیہ ہیں ان کو بھی استحاضہ کی بیماری تھی۔ عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل لكل صلاة۔ ان کو حضور نے ہر نماز کے لیے غسل کرنا اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر چونکہ انہوں نے اپنی بہن جو اوپر آئی ہیں ان کو دیکھا تھا، حمنہ کو دیکھا تھا، ان کو علاج سے فائدہ ہوا تھا، تو انہوں نے بھی اس پر خود عمل کیا تھا۔ اور حمنہ تو 3 غسل کرتی تھی،
انہوں نے مزید فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے 5 غسل کیے. قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. لیث کہتے ہیں ابن شہاب نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبہ کو ہر نماز کے وقت میں غسل کرنے کا حکم کیا ہو، بلکہ یہ کام انہوں نے از خود کیا تھا، کیونکہ حضور نے حضرت حمنا کو جو حکم دیا تھا اس سے حمنا کو فائدہ ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے خود یہ عمل کیا تھا علاج کے طور پر. قال ابو عیسیٰ ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عائشة قالت استفتيت حبيبة بنت جحش وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عروة وعمرة عن عائشة